السلام علیکم، جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 3.5 سال تک میاں نواز شریف صاحب فوج کے گلے پڑتے رہے، فوجی جرنیلوں کو گالیاں نکالتے رہے اور عوامی جلسوں میں پاپا جونز کے قصے عوام کو سناتے رہے۔ ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر اپنی پالیٹکس کو کھڑا کرنے والے میاں نواز شریف صاحب اب فوج کے پیری پڑ گئے ہیں۔ فوج کی تابع داری کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب تیار ہو گئے اور پاک فوج کے درمیان اور میاں صاحب کے درمیان ایک ڈیل ہو گئی ہے۔ اس تابع داری کے بدلے میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی صاحبزادی کی جو تاحیات نااہلی ہے اور سزائیں ہیں وہ مکمل طور پر ختم کی جائیں گی۔ آرٹیکل 62(1)(f) اور آرٹیکل 63 ان کے اندر چینجز کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے ادارے کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان تمام اقدامات کی بدولت وزیر اعظم سابقہ میاں محمد نواز شریف صاحب، جو اپنے آپ کو ایک جمہوریت پسند، ایک سویلین بالادستی کا نعرہ لگانے والے صاحب، وہ اب پاک فوج کو اور آرمی چیف کو سیاسی باپ تسلیم کر کے اب اپنی پالیٹکس کا ایک مرتبہ پھر آغاز کریں گے۔ اب اس آغاز کے بیک گراؤنڈ کے اندر پاک فوج کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے وہ ارکان جو خود اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے اندر گھسائے تھے، اب ان کو ایک ایک کر کے چوہوں کی طرح باہر لایا جا رہا ہے۔ اور یہ ارکان گزشتہ روز جیسے کہ سندھ ہاؤس کے اندر پاکستان کے پورے میڈیا نے دکھایا، وہ سامنے آئے۔ 33 کے قریب ارکان کی تعداد ابھی ابتدائی طور پہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ ارکان کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ضمیر کی آواز پہ آئے ہیں، اور ان کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ملک میں مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، غربت بہت ہے، کرپشن بہت ہے، بیڈ گورننس بہت ہے۔ اس وجہ سے وہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کے عوام میں نہیں جا سکتے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹل اراکین اسمبلی کی تعداد تقریباً 155 کے قریب بنتی ہے۔ اس 155 ارکان میں سے ٹوٹل 33 ارکان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس بیگیج کے ساتھ عوام میں نہیں جا سکتے، لیکن 100 سے زائد ارکان جو براہ راست قومی اسمبلی میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، وہ عمران خان کی کرپشن کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، وہ عمران خان کے بیگیج کو بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو پرابلم نہیں آ رہی، ان کے ضمیر کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 33 ارکان کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، اور یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث اور پتہ نہیں کیا کیا مثالیں دے کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 روپیہ نہیں لیا۔ اب یہاں پر پاکستان کا میڈیا، اس کا ایک کام بنتا ہے کہ وہ قوم کو یہ بتائے کہ رشوت کیا ہوتی ہے، کسی کے ضمیر کو خریدنا کس کو کہتے ہیں۔ کیا ایک انسان کو صرف پیسے کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ان لوگوں کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ دے کے، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کی انشورنس دے کے، پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ کی یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ٹکٹ کی انشورنس دے کر خریدنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بک گئے ہیں پارٹی ٹکٹ کی بنیاد پر۔ تو یہ پارٹی ٹکٹ بھی ایک رشوت ہے۔ یہ جو ارکان اسمبلی ہیں، اگر ان کو کسی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ اگلی گورنمنٹ میں ہم آپ کو بڑے اہم عہدوں سے نوازیں گے، تو یہ عہدے دینے کی یقین دہانی بھی بنیادی طور پر ایک بہت بڑی کرپشن ہے، جس کو پاکستان کا میڈیا بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہا اور خود گورنمنٹ کے ارکان بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ مہنگائی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس وقت مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی کی بنیادی وجہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، مہنگائی کی بنیادی وجہ عمران خان کی بیڈ گورننس ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی میں عمران خان کی قیادت کے اندر 3 بجٹ پاس ہو رہے تھے، تب ان ارکان اسمبلی کا ضمیر کہاں تھا؟ اس وقت بھی اپوزیشن ان کو کہہ رہی تھی کہ اپنے ضمیر کی آواز سنو، تو انہوں نے کیوں عمران خان کے اس عوام دشمن بجٹ کو ووٹ دیا؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس وقت
IMF سے ڈیل ہو رہی تھی اور IMF کے پیکج کے تحت قوانین منظور ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے IMF کی ڈیل کو ووٹ کیوں دیا؟ اس وقت ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ جس وقت پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی مبینہ خود مختاری کو عمران خان بیچ رہا تھا، اس وقت ان ارکان کا ضمیر کہاں تھا جو آج عوام کو ضمیر کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ آخر ان ارکان کو تحریک عدم اعتماد سے پہلے چھپایا گیا اور چھپا کے پھر اچانک سے میڈیا پہ کیوں لایا گیا؟ لایا اس وجہ سے گیا کہ پاکستان کے چند ٹی وی اینکرز اور چند بڑے چینلز وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک بڑی گیم کو پلان کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اس پلان کا حصہ ہیں اور انہوں نے اس کو بریک کیا۔ بریک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے تو 33 ارکان آپ سے بغاوت کر چکے ہیں، آپ کا جی کا جانا تو ٹھہر چکا ہے، اب آپ آج گئے یا کل گئے آپ فارغ ہیں، آپ کا کوئی مستقبل، لہٰذا آپ فوری طور پہ استعفیٰ دیتے ہیں تاکہ آپ کی عزت بچ جائے۔ اور کچھ شارٹ بھی ان کے پرانے چلا کے ان کو ان کی باتیں سنوا رہے ہیں، لیکن ان کے پیٹ میں اصل بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے استعفیٰ نہ دیا اور تحریک عدم اعتماد کے اندر ان اراکین نے عمران خان کے اگینسٹ ووٹ دیا اور یہ نااہل قرار دے دیے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دینے کی وجہ سے، تو پھر یہ ارکان پھر عوام میں جائیں گے، پھر ان کو الیکشن لڑنا پڑے گا، اور اگر عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر تو ڈسکوالیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن تو ہوگی اسی صورت میں جب کاز آف ایکشن ارائز ہوگا، یعنی کہ یہ پارٹی کے اگینسٹ پریکٹیکلی ووٹ دیں گے نہ کہ صرف سٹیٹمنٹ دیں گے۔ تو یہ ان ارکان کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچانے کے لیے پاکستان کا میڈیا یہ حربے استعمال کر رہا ہے کہ 44% عوام یہ سمجھتے ہیں، جعلی سروے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان استعفیٰ دے اور فوری طور کے اوپر گھر چلا جائے۔ تو یہ ایک ان کا ایک اور گریٹر پلان ہے۔ اب اس پلان کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے اور وہ عوام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ لوگ سیزنل ضمیر والے ہیں، یعنی 2008 میں ان کا ضمیر جاگا، انہوں نے پارٹی بدلی، 2013 میں ان کا ضمیر جاگا، انہوں نے پارٹی بدلی، 2018 میں ان کا ضمیر جاگا اور انہوں نے پارٹی کو تبدیل کیا۔ لیکن ان کا ضمیر جب بھی جاگتا ہے ان کی باتیں نہیں سنی جاتی، ان کے حلقے کے مسائل حل نہیں کیے جاتے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بار بار ضمیر بدلتے ہیں عوام کی خاطر، کیا انہوں نے اپنے حلقوں میں عوام کی زندگی کو بدلا؟ اور کیا جو اگلی مرتبہ جو جس ضمیر کو یہ جوائن کریں گے مستقبل کے اندر، وہ ضمیر کتنا ڈیلیور کرتا ہے ان کو؟ یہ ہر مرتبہ مظلوم بن جاتے ہیں عوام کے سامنے جا کے۔ تو آئی تھنک کہ حلقے کی عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ضمیر کیا ہوتا ہے اور ضمیر فروشی کیا ہوتی ہے، اور یہ چیز آپ اپنے ووٹ سے بتائیں۔ آپ اپنے غصے کا اظہار عمران خان کے خلاف ضرور کریں، لیکن وہ لوگ جو مصلحت پسند ہے، موقع پرست ہیں اور آپ کی محرومی کو بیچتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، ان کو نشان عبرت ضرور بنائیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا، پھر دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ ایک فارمولہ اتحادی لے کر آئے۔ اتحادی کیا کہہ رہے ہیں جناب کہ مائنس عمران خان کر لیں جی، اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ مائنس PTI۔ تو سب سے پہلے تو جو اگلا اتحاد بننے کے لیے جا رہا ہے وہ تو خود اسٹریٹجی کے حوالے سے ایک پیج پر نہیں ہے بھائی۔ PTI کا مطلب عمران خان ہے اور عمران خان کا مطلب PTI ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے PMLN کا مطلب نواز شریف اور نواز شریف کا مطلب PMLN ہے۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح کا فارمولہ ہے، کوئی اور چیز اس میں ہو نہیں سکتی۔ اور پھر اتحادیوں کی بات سن کے لگتا ایسے ہے جیسے وہ یہ کہنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اکیلا عمران خان نائل تھا، باقی ٹیم تو بڑی کمپیٹنٹ تھی۔ لیکن جو PTI کے ارکان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نان الیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے آج عمران خان کو یہ دن دیکھنے پڑے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دس، آئی تھنک کہ عمران خان صاحب یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ یہ ایکسپیرینس کریں کہ جب آپ پاپولر موومنٹ چلا کر، پاپولر سلوگنز لگا کر پریکٹیکل پالیٹکس کی طرف جاتے ہیں اور مصلحت پسندی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس چیز کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور آئی تھنک کہ آنے والے دور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کریں گی،
कल छांगा मांगा था, आज ये सिंध हाउस है। सिंध हाउस की भी अपनी तारीख है, कभी इस पर भी बात करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में इसको बनाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसको बतौर प्राइम मिनिस्टर हाउस के तौर पर भी 88 में इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे बड़ी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ भी सिंध हाउस में रह चुकी हैं, जो बदकिस्मती से आज ज़रदारी की पॉलिटिक्स की वजह से अब ये बदनाम हो रहा है। लेकिन एक लास्ट मोमेंट, जो एक आखिरी आर्गूमेंट है, वो ये है कि इमरान खान साहब की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है। इमरान खान की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। वो एक रेफरेंस फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिससे वो आर्टिकल 63A की तशरीह मांग रहे हैं। यानी अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पे अपने वोट को इस्तेमाल करता है तो उस वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी, और इस्तेमाल करने के बाद जब वो बंदा, उसकी पार्टी उसको डिसक्वालीफाई करवाएगी तो उस डिसक्वालिफिकेशन की मुद्दत कितनी होगी। क्या वो ताहयात नाहल हो सकता है, क्या वो नाहली 5 साल के लिए होगी, या वो अगले दिन ही इलेक्शन अगली पार्टी से लड़ सकता है। अगर ये फैसला ऐसा आया इमरान खान के हक़ में कि वो अगले 5 साल तक या ताहयात नाहली तक हो सकते हैं जो लोग इमरान खान के अगेंस्ट वोट करेंगे, तो ये उन फैमिलीज़ के लिए, पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लिए एक बहुत बड़ी कीमत होगी और एक बहुत बड़ा धचका होगा। और आई थिंक कि अगर कोई ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है और डिसक्वालिफिकेशन की मुद्दत तय हो जाती है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा PMLN के लिए, ज़रदारी के लिए, फजलुर रहमान के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब जुडिशरी, मिलिट्री और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल माफिया है, जब वो मिलकर खेलेंगे तो फिर इमरान खान साहब को रिलीफ कौन देगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ज़मीर में और ज़मीर फरोशी में डिफरेंस करना किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। ये एक वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये फैसला करे कि उसने किस बुनियाद पे, किस ट्रेड्स के, किस तमाश के आदमी को वोट देना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। और आवाम को टिकट के पीछे बिकने वालों से बदला ज़रूर लेना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।